عائشہ کا منہ لال ہو گیا۔ اس نے غصے بھری نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا۔ علی کھسیانہ ہو کر بولا، کیوں، راول نے کل تمہارے گال کی چٹکی نہیں لی تھی؟ میں نے دیکھا تھا۔ دفتن عائشہ رونے لگی۔ علی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لڑکی کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ نہ ہوئی۔ اچھا، اب کچھ نہ کہوں گا، اب چپ ہو جاؤ۔ وہ اسی طرح روتی رہی۔ اچھا، تم راول کے ساتھ جا کر کھیلو، بے شک، جاؤ۔ پھر اس نے کنکر آگے بڑھایا۔ اچھا، یہ لے لو۔ اس کی چمک دیکھ کر عائشہ نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، لیکن رونا بند نہ کیا۔ علی نے سارے خوبصورت پتھر اس کے حوالے کر دیے۔ یہ لو، سارے لے لو۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ علی نے بازو اس کے کندھے پر رکھا اور گھر کی جانب چل دیے۔ ابھی وہ گھر سے ذرا فاصلے پر تھے کہ علی نے بڑی ماں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوسری گلی میں کہیں جا رہی تھی۔ علی عائشہ کو کھینچتا ہوا مویشیوں کے احاطے میں داخل ہو کر بولا، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، تم یہاں ٹھہرو۔ چھوٹی ماں کے کمرے کا کیواڑ کھلا تھا اور وہ عائشہ کی ماں کے ساتھ زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ صحن کے کونے میں جو ذرا سا سایہ تھا، وہاں گائیں اور اس کا بچڑا آنکھیں میچے بیٹھے تھے۔ صحن کو پار کر کے وہ بڑی ماں کے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ اس نے آہستہ سے کیواڑ ہٹایا اور اندر گھس گیا۔ یہ کچی دیواروں والا ایک دڑبے نما باورچی خانہ تھا۔ اس کی چاروں دیواروں میں سوراخ تھے اور دھواں جو سارے میں بھرا تھا، سوراخوں کے راستے آہستہ آہستہ باہر نکل رہا تھا۔ درمیان میں اپلوں کی آگ پر دودھ کی بھری ہوئی ہانڈی رکھی تھی۔ دودھ پر سرخ رنگ کی موٹی بالائی کی تہہ تھی۔ علی دھوئیں سے اندھا ہو گیا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر جانی پہچانی جگہ پر سے ایک لمبا سا ناڑ اٹھایا اور پھونک مار کے اسے صاف کیا۔ پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بالائی کو احتیاط سے ایک طرف اٹھایا اور ناڑ کا ایک سرا دودھ میں ڈبو کر دوسرے سرے سے پینے لگا۔ سرخی مائل میٹھا گرم دودھ گاڑھا اور مقوی تھا، چنانچہ چند گھونٹ سے ہی وہ سیر ہو گیا۔ ناڑ کو دودھ میں سے نکال کر کرتے کے دامن سے صاف کرنے کے بعد اس نے واپس رکھا اور انگلی سے بالائی کو اپنی جگہ پر پھیلا دیا۔ پھر بے آواز قدموں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے عائشہ کے گلے میں بازو ڈالے اور چل پڑا۔ عائشہ چند قدم دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلی، پھر رک گئی۔ تم کل جا رہی ہو؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ علی نے پوچھا، کیا ہوا ہے، چلو۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ علی نے اس کے کندھے سے بازو ہٹا کر کہا، جاؤ، جا کر دودھ پی آؤ۔ ہمارا مت پینا، بڑی ماں کا پینا۔ سیدھے ہاتھ کے کونے میں میرا ناڑ پڑا ہے، اس سے پینا، اور بالائی مت توڑنا، اور پینے کے بعد بالائی برابر کر دینا، نہیں تو پتہ چل جائے گا۔ وہ وہیں کھڑی منہ بسوڑتی رہی۔ جاؤ جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں۔ میں نہیں پیتی دودھ۔ کیوں؟ مجھے قے آتی ہے۔ علی اپنے پسندیدہ انداز میں ہنسا۔ ہوں، عورتیں نخرے کرتی ہیں، میں 2 سیر دودھ پی سکتا ہوں۔ اچھا ٹھہرو، یہیں ٹھہرو۔ لومڑی کسی چالاکی سے چلتا ہوا وہ بڑی ماں کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر اونچی لگی ہوئی لوہے کی زنگ آلود کنڈی کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب نہیں کھلی تو واپس آیا اور عائشہ کو بلا کر لے گیا۔ یہاں گھوڑی بنو اور بیٹھنا نہیں، ورنہ چنڈی گھماؤں گا۔ اس نے اس کے بالوں کی لٹ پکڑ کے کھینچی۔ لڑکی غصے سے سرخ ہو گئی، مگر چاروں ہاتھوں پاؤں پر گھوڑی بنی رہی۔ علی نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کنڈی کھولی اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس نے عائشہ کی جیب سے ایک پتھر لیا اور اسے استعمال کرنے سے پہلے دیر تک اوپر چھتی پر پڑی ہوئی گھڑیا کا نشانہ باندھتا رہا۔ پتھر عین نشانے پر پڑا اور کچی گھڑیا میں بڑا سا سوراخ ہو گیا، جس میں سے گڑ کی ڈھیلیاں نیچے گرنے لگیں۔ انہیں جیبوں میں بھر کر جب وہ باہر نکل رہے تھے
تو بڑی ماں صحن میں داخل ہوئی۔ دونوں بچوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بڑی ماں وہیں سے چلائی، ٹھہر جاؤ چوروں، آج تمہاری بوٹیاں کر دوں گی۔ وہ دونوں آگے آگے اور بڑی ماں اونچی آواز سے کوستی ہوئی پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ پھر وہ دونوں بچپن کی پھرتی اور قوت کے بل پر بوڑھی عورت کی زد سے نکل بھاگے۔ جب وہ احاطے سے باہر نکل رہے تھے تو عائشہ رونے لگی۔ علی نے ہانپتے ہوئے پوچھا، اب کیا ہے؟ میرے پیر جل گئے ہیں۔ وہ سختی سے بولا، یہ عورتوں کے نخرے ہیں، لو گڑ کھا لو۔ عائشہ اس سے گڑ لے کے کھانے لگی۔ علی بولا، تم کل جا رہی ہو؟ ہاں۔ باہر سنسان دوپہر اسی طرح تپ رہی تھی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے جوہڑ کی طرف چلے گئے، جدھر درختوں کا سایہ تھا۔ اگلے روز عائشہ اور اس کی ماں رخصت ہو گئے۔ عائشہ کی ماں نے جانے سے پہلے علی کو پاس بلا کر چوما اور سر پہ پیار کیا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی گھوڑیوں پر سوار ہو گئیں۔ جب علی اور عائشہ کی مائیں دنیا بھر کی باتیں کر چکیں تو گھوڑیاں بغیر اشارے کے چل پڑیں۔ زرد ہوتی دھوپ میں دونوں گھوڑیاں جوہڑ کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ جوہڑ کے پانی میں ان کے عکس دوسرے کنارے پر چلتے ہوئے کسانوں کو دکھ رہے تھے۔ وہ پانی میں ان کا عکس دیکھ کر چونکتے اور اشارہ کر کے کہتے، نعیم کے جانور اچھی نسل کے ہیں، اس کی موسی جا رہی ہے۔ دو ادھیڑ عمر کسان ان کو دیکھ کر رکے۔ ایک نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر بلند آواز میں کہا، نعیم کی موسی جا رہی ہو، اللہ فضل کرے۔ گو وہ نعیم کی بجائے علی کی خالہ تھی، لیکن گاؤں کے لوگ خوشامد کے طور پر یہی کہہ کر بلاتے تھے، اور اس گھرانے کا ہر فرد نعیم کا نام اپنے نام کے ساتھ منسوب دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ کسان کے جواب میں عائشہ کی ماں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ فضل کرے۔ اس طرح جاتے ہوئے راستے میں انہیں گاؤں کے سب رہنے والے ملے۔ جو انہیں جانتے تھے انہوں نے اونچی آواز میں الوداع کہا، اور جو نہیں جانتے تھے انہوں نے محض پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا اور گھر جا کر اپنی عورتوں سے ان گھوڑیوں کا تذکرہ کیا۔ اس طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ گاؤں سے کون رخصت ہوا ہے، سوائے نعیم اور اس کی بیوی کے، جو گاؤں سے باہر بڑے مکان میں رہتے تھے، اور آج کل نعیم جیل میں تھا۔ علی جوہر کے کنارے بڑے پتھر پر بیٹھا تھا۔ آج وہ دن بھر کھیلتا رہا، ایک بار بھی کھیتوں پر نہ گیا۔ دوپہر تک وہ 100 سے زیادہ بار عائشہ سے پوچھ چکا تھا، آج تم جا رہی ہو؟ ہر بات اس کے اسبات میں جواب دینے پر وہ ہوں کر کے بچپن کے غرور میں اس بات کو ٹال گیا۔ لیکن دوپہر کے بعد جب وہ گھوڑیوں پر سوار ہوئیں تو دفعتاً علی خاموش ہو گیا۔ جب عائشہ کی گھوڑی اس کے برابر پہنچی تو وہ اٹھ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ عائشہ نے پوچھا، کیوں؟ راستہ خطرناک ہے، عورتوں کو اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ کیا خطرناک ہے؟ راستے میں بھیڑیے ہیں، جنگل میں۔ عائشہ نے کہا، ہم تو گھوڑیوں پر ہیں۔ علی بولا، وہ تو گھوڑیوں کو پھاڑ کھاتے ہیں اور عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ عائشہ آنکھیں پھیلا کر دہشت سے بولی، پھر؟ علی بولا، کوئی فکر نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عائشہ احسان مندی سے اس کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ انہوں نے روشن پور کے کھیت پار کر لیے، اب دوسرے گاؤں کی زمینوں میں چل رہے تھے۔ عائشہ کی ماں کی گھوڑی تھوڑی آگے تھی اور علی سینے پہ بازو باندھے عائشہ کی گھوڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ مختلف کھیتوں اور پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ جو گھڑ سواری اور گھر جانے کے خیال سے مسرور تھی، بڑے اشتیاق سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مثلاً یہ کہ کس طرح وہ ایک دفعہ 3 بھیڑیوں کو جل دے کر ان کے پنجے سے نکل آیا تھا، اور یہ کہ اس جنگل میں جو ایک عجیب سا درخت تھا، اس کے نام کا کسی کو پتہ نہ تھا، مگر اس کے پتوں کی کھاد بڑی عمدہ بنتی تھی، اور یہ کہ یہ کھیت جن سے وہ گزر رہے تھے ان کے نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کے تھے، اور ان کے کھیتوں کی طرح زرخیز نہیں تھے، کیونکہ اس گاؤں کے لوگ کام چور اور محنت سے جی چراتے تھے، اور یہ
کہ بھیڑیے مردوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے بلکہ عورتوں کو دبوچتے ہیں، ان کے زیورات قیمتی کپڑے اتار کر اپنی بیویوں کو پہنا دیتے ہیں اور عورتوں کو ان کی خدمت پر لگا دیتے ہیں۔ کسی بھیڑیے کی بیوی کی خدمت گار بننے کے خیال سے عائشہ خوفزدہ ہوئی۔ پکی سڑک پر پہنچتے پہنچتے ان کو شام ہو گئی۔ سخت اور ہموار زمینوں کو محسوس کر کے گھوڑیاں خوشی سے ہنہنائیں اور تیز ہو گئیں۔ علی ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ عائشہ نے گھوڑی کو روکنے کے لیے باگیں کھینچیں۔ گھوڑی نے اگلے پاؤں اٹھا کر ہوا میں چلانے شروع کر دیے۔ علی نے کہا، اسے چھوڑ دو عائشہ، میں اس کے ساتھ دوڑ سکتا ہوں۔ عائشہ نے باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئی۔ ڈھیل پا کر گھوڑی آسانی سے دوڑنے لگی۔ علی نے کہا، میں اس سے بھی تیز دوڑ سکتا ہوں۔ عائشہ نے آہستہ سے ایڑیاں گھوڑی کی پسلیوں پر ماری۔ گھوڑی 4 پاؤں پہ دوڑنے لگی۔ علی اب پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ پل کے پل میں گھوڑی فراٹے بھرتی ہوئی اس کے پاس سے نکل کر گرد کے طوفان میں غائب ہو گئی۔ جب گرد و غبار کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ سوار اور گھوڑیاں دونوں حد نظر سے باہر جا چکے تھے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا کر پلیا پر بیٹھ گیا۔ نیچے ایک ننھا سا برساتی نالا بہہ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا بہتے ہوئے پانی کو دیکھتا رہا۔ اس نے طبیعت میں سخت بدمزگی محسوس کی۔ اس کے دل میں ایک محبوب دوست کے بچھڑ جانے کا رنج تھا، مگر ابھی وہ اس عمر کو نہ پہنچا تھا کہ اس رنجیدہ جذبے کو جان سکتا۔ چنانچہ پلیا پر بیٹھا بے دلی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے پتہ چلا کہ وہ ننگے پاؤں ہے۔ جب وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا تو جوتے اس کے پاؤں سے اتر گئے تھے۔ وہ اندھیرے میں سر جھکا کر دیکھتا ہوا اسی راستے پر چلنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک جوتا مل گیا، لیکن بہت تلاش کے بعد بھی دوسرا جوتا نہیں ملا۔ رات چاروں طرف پھیل گئی تھی اور وہ اکیلا تاریک راستوں کو دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ رنج سے وہ رونے لگا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے جھپٹ کر اسے گود میں لیا اور اس کا ماتھا چوم کر بولی، کیوں روتا ہے میرے لال؟ بتا۔ اس نے بامشکل اتنا کہا، میرا جوتا کھو گیا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ چپ ہو جا۔ وہ پرانا پھٹا ہوا جوتا تھا میرے لال، مت رو۔ لیکن اس رات وہ پرانے اور پھٹے ہوئے جوتے کے علاوہ کسی انجانے رنج کی وجہ سے دیر تک سسکیاں لیتا رہا۔ جاٹ نگر میں سول نافرمانی کے تحت تقریر کرنے کے جرم میں نعیم کو جیل کی سزا ہوئی۔ جیل جانے کا خیال اس کے لیے انوکھا نہیں تھا۔ اس سے پہلے اس کے ہزاروں ساتھی جیل جا چکے تھے۔ پھر بھی جیل کے بڑے دروازے میں داخل ہوتے وقت اس کے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اپنی 10 فٹ مربع کوٹری میں بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا اور آستین سے آنکھیں پوچھ رہا تھا۔ کوٹری میں ایک چھوٹا سا سوراخ روشن دان کے نام کا تھا، جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ روشنی کے لیے ایک مٹی کا دیا تھا جس میں گاڑھا سیاہ رنگ کا تیل جل رہا تھا، جو مرچوں کی طرح آنکھوں کو لگتا تھا۔ فرش اور دیواریں پتھر کی تھیں جن پر مٹی کی دبیس طے چڑھ چکی تھی، اور اس میں کیڑے مکوڑے اور بچھوؤں کے چلنے سے لکیریں بن گئی تھیں۔ ایک کونے میں چٹائی بچھی تھی جو کہ اس کا بستر تھا۔ سالن، نمک مرچ اور دال کے چند دانوں کو پانی میں ابال کر بنایا گیا تھا، اور روٹی کے آٹے میں ریت اور مٹی ملی ہوئی تھی۔ سارے دن کی بھوک کے مارے اس نے بکری کی طرح وہ کھانا کھا لیا، اور کھانے کے دوران دل میں پریشان ہوتا رہا کہ دھواں جو بادل کی طرح اس کے کمرے میں بھر گیا تھا کس طرح صاف ہوگا، اور وہ ایسے دھوئیں میں کیسے سو سکے گا۔ اس نے کونے میں پڑے ہوئے پتھر کو اٹھا کر چٹائی کے سرہانے کی جگہ پر رکھا اور سر رکھ کر لیٹ گیا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دھاریوں میں بہتے ہوئے پسینے کو خشک کرنے کے لیے اٹھتا رہا۔ برسات کے مخصوص حبس کی رات تھی، اور نعیم کے ارد گرد دھواں اور پرانی سال خوردہ ہوا بھاری تہوں میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پسینہ پوچھتے ہوئے آستین لگنے سے دیوار کی مٹی اڑی اور اس کی ناک میں جھانک گھسی۔
یہ سوچ کر اسے انتہائی افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ نچلے درجے کے اخلاقی قیدیوں کا سا سلوک کیا گیا تھا۔ وہ بہت دن کے بعد زمین پر سویا تھا۔ رات میں کئی بار اس کی آنکھ کھلی اور اسے ان دنوں کا خیال آیا جب وہ کانگریس کی طرف سے ایک مشن پر گیا تھا اور جنوبی ہندوستان کے گاؤں اور شہروں میں ایک لمبے عرصے تک زمین پر سوتا رہا تھا، لیکن بھولے سے بھی اسے شیلا نامی اس لڑکی کا خیال نہ آیا جسے وہ مدن کے خوف سے وہیں چھوڑ آیا تھا۔ صبح جب وہ جاگا تو آنکھیں بند کیے کیے اس نے عادتاً اپنی بیوی کو پکارا۔ کمرے میں وہی جمود تھا، لیکن دھواں غائب ہو چکا تھا۔ سامنے جیل کی اونچی دیوار تھی اور دھوپ کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ آسمان کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھائی دے رہا تھا جو اس نے کل کوٹری میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تھا۔ سامنے ایک عجیب نظارہ تھا۔ کھلی جگہ میں لوہے کی سلاخوں کا ایک اونچا اور گول سا جنگلہ تھا جس کے اندر بہت سے لوگ لکڑی کی ایک شہتیر کو کھینچتے ہوئے گول دائرے میں گھوم رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ کنویں میں سے پانی کھینچنے کے لیے بیلوں کی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ ایک بدنما چہرے والا شخص ان کی نگرانی پہ کھڑا تھوڑے تھوڑے وقفے پر گالیاں دے رہا تھا۔ چڑیا گھر کے سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے نعیم نے گنا وہ تعداد میں 18 تھے اور برابر نگران کو اور ایک دوسرے کو کوس رہے تھے۔ کرخت نقوش والا وہ نگران جو خود بھی قیدیوں کے لباس میں تھا اور اس نے بازو پر وارڈ اوورسیئر کا بلہ لگا رکھا تھا، وہ ایک دوسرے قیدی کو گردن سے پکڑ کر کھینچتا ہوا گالیاں دیتا ہوا نزدیک آیا۔ جواب میں وہ قیدی بھی گالیاں دے رہا تھا۔ نعیم کے برابر پہنچ کر وہ رکا اور اجنبی نظروں سے اسے تکنے لگا۔ نعیم نے پوچھا، سورج نکل آیا کیا؟ اس نے کرخت آواز میں جواب دیا، ہاں، ابھی ایک چیل گزری تھی۔ رات تم کتے کی طرح سوئے رہے، میں 3 بار یہاں سے گزرا، تمہیں پتہ ہے؟ نعیم نے غصے کو دبا کر کہا، یہاں آؤ ذرا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ نعیم نے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر زور سے گھونسا اس کی ناک پہ مارا۔ سور! اس غیر متوقع حملے سے وہ لڑکھڑا گیا اور ناک کو چھو کر بولا، کیوں؟ نعیم نے کہا، گالی کیوں دی؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ناک کو چھو کر کہا، گالی؟ نعیم بولا، ہاں، میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے پوچھا، پھر کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ قتل کیا ہے؟ نہیں۔ زنا کیا ہے؟ نعیم چیخا، نہیں۔ وارڈ اوورسیئر نے کہا، تمہارا دماغ چل گیا ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تم کو ملے گی، کتے کے بچے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ نعیم کا جی چاہا کہ دروازے کی سلاخوں کو چبا ڈالے۔ دفعتاً وہ اپنی پیش قدمی اور اس دوسرے شخص کی بے حسی پر دل ہی دل میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ وہ قیدی جسے وارڈ اوورسیئر وہیں چھوڑ گیا تھا اس کے قریب آیا اور بولا، مجھے مت مارنا۔ نعیم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ نعیم نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ وہ بولا، یہاں تم کچھ نہیں چھپا سکتے، 2 دن میں تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ شکل سے تو ایسے حرامی معلوم نہیں ہوتے۔ نعیم نے جلدی سے کہا، میں نے سوراج کے لیے تقریر کی تھی، آزادی کے لیے۔ قیدی کی آنکھوں میں امید کی رمق ظاہر ہوئی۔ آزادی؟ ہم آزاد ہو جائیں گے؟ نہیں، ملک کی آزادی کے لیے۔ پہلے تمہارے ماں باپ، بیوی بچے اور تمہاری زمینیں آزاد ہوں گی، پھر جب تمہاری سزا ختم ہو جائے گی تو تم بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے کہا، لیکن اس کے چہرے پر ہنسی کی رمق تک نہ بکھری۔ پھر بولا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن تب تک میرے ماں باپ اور بیوی بچے اور مویشی سب مر چکے ہوں گے۔ اس نے کندھا آگے بڑھا کر دکھایا، یہ دیکھو۔ اس کے کندھے پر اس کی تاریخ رہائی 1972 لکھی تھی۔ نعیم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 48 سال؟ وہ قیدی دوبارہ ہنسا۔
یہ جو تم تقریر والی بکواس کر رہے ہو، لیکن تمہارے جھوٹ کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ چرس پیو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں کیا؟ ویسے تو بہت نواب بنتے ہو، کتے کی گالی پر سیخ پا ہو جاتے ہو۔ نعیم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ اپنا کام کرو۔ قیدی جاتے جاتے بولا، 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے بیٹا، چرس کی ضرورت پڑے تو مجھ سے کہنا۔ غصے کے ساتھ ساتھ نعیم کے دل میں رنج پیدا ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک وارڈر نے آ کر اس کی کوٹری کا دروازہ کھولا اور گندم کی آدھی بوری چکی کے پاس لا کے رکھ دی اور بولا، آج شام تک اس کو ختم کرنا ہے۔ جاتے جاتے اس کی نظر بن چھوئے کھانے پہ پڑی اور رک کر بولا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ نعیم نے رک رک کر کہا، یہ جانوروں کا کھانا۔ وہ آنکھیں نکال کر چیخ کر بولا، تو تم اپنی ساس کے گھر آئے ہو؟ سنو، اگلے ہفتے تمہارا وزن ہوگا، اگر 1 تولہ بھی کم ہوا تو تمہیں مویشیوں کا گوبر کھلایا جائے گا، سنا؟ تم نے بیلوں کو دوا پلانے والی نال دیکھی ہے نا؟ تم جیسے کتوں کو گوبر کھلانے کے واسطے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ نعیم زخمی سور کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ دن بھر وہ چکی پیستا اور بار بار اٹھ کر دروازے کی طرف جاتا۔ کئی بار اس نے دروازے کو دھکیل کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر باہر کی دنیا کو دور تک دیکھنا چاہا، لیکن آسمان کو دیواروں کے اندر باندھ دیا گیا تھا اور اس پر کوئی پرندہ تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ دوپہر کے قریب ایکا ایکی سورج ایک ایسے زاویے پر آ گیا کہ بالکل اس کی کوٹری کی دیوار کے عقب میں تھا۔ دھوپ بہت کڑی اور بے رنگ تھی۔ وہ واپس چکی کی طرف لوٹ آیا اور پیٹ میں بھوک محسوس کر کے کھانے پر پل پڑا۔ آسمان پر ابھی تھوڑا سا اجالا باقی تھا جب جیل کا ایک افسر اور ایک وارڈر اس کی کوٹری میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ چکی پر سر رکھے اونگ رہا تھا۔ جیل کے افسر نے جوتے کی نوک اس کی پسلی میں چبھوئی۔ تم نے آج صبح WO نمبر 19 کو مارا تھا؟ گردن کا پسینہ پہنچتے ہوئے نعیم نے جواب دیا، ہاں۔ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے نعیم کو جھجک آ گئی کہ اس نے گالی دی تھی، کیونکہ اب وہ گالیوں سے مانوس ہو رہا تھا۔ جیل کے افسر نے دوبارہ اس کے پہلو میں جوتے کی نوک ماری۔ اٹھو، اس کی سزا میں تمہیں پانی کھینچنا پڑے گا۔ باہر نکل کر نعیم نے خوشی سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور چند لمحے کے لیے آزادی کا سرور محسوس کیا۔ آہنی جنگلے میں پہنچ کر اس نے تیز کرخت آوازوں میں غل مچاتے اور پانی کھینچتے ہوئے قیدیوں کو قریب سے دیکھا۔ وہ بدنما شخص جسے اس نے مکہ مارا تھا اسے رسہ پہنانے لگا۔ قطار میں سے آواز آئی، لو ایک اور بیل آیا ہے۔ کسی دوسرے نے کہا، سور کی طرح پلا ہوا ہے۔ قطار میں سب کے ہنسنے کی آواز آئی۔ نعیم نے اپنے ساتھ والے آدمی سے پوچھا، کیا تم کسان ہو؟ اس نے اونچی آواز میں جواب دیا، نہیں، میں بیل ہوں۔ گھومتے ہوئے ہر چکر پر وارڈر اوورسیئر اس کی پسلیوں پر چھڑی مارتا تھا۔ پہلے چند چکر تو باہر آنے کی خوشی میں اس نے آسانی سے مکمل کر لیے، پھر اس کی کمر اور ٹانگوں میں درد ہونے لگا۔ اس وقت اس کے دل میں اپنی اور اپنے ساتھ اس قسم کی مشقت کرنے والے انسانوں کے لیے شدید ذلت کا احساس پیدا ہوا۔ جسمانی تکلیف اور خفت کے احساس میں اس نے نگران کی گالیوں اور چابکوں کو نظر انداز کر دیا۔ جب انہیں کھولا گیا تو چند منٹ تک وہ کھڑے ہو کر آنکھیں بند کیے اپنے جسم کی ضائع ہوتی ہوئے قوتوں کو یکجا کرتا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر وارڈ اوورسیئر نمبر 19 کو دیکھا۔ تمہارے پاس سگریٹ ہیں؟ وارڈ اوورسیئر نے رعونت سے کہا، کیوں، نوابی ختم ہو گئی؟ چلو، اگر مجھ سے صلح رکھو گے تو سگریٹ مہیا کر دوں گا۔ نعیم نے خفت سے ناک کھجائی، پھر پوچھا، کیا میں تمہاری طرح باہر پھر سکتا ہوں؟ وہ بولا، نہیں، ہم عمر قید والے ہیں، ہم نے اچھا چال چلن دکھایا ہے،
اس لیے ہمیں WO بنا دیا گیا ہے۔ میں نے سزا کے 12 سال کاٹ لیے ہیں، 32 سال ابھی باقی ہیں، یہ دیکھو۔ اس نے اپنا کندھا دکھایا جس پر اس کی تاریخ رہائی 1956 لکھی تھی۔ اسے کوٹری میں پہنچا کر دروازہ بند کر کے جاتے ہوئے وہ بولا، اگلی بار تم نے ہاتھ اٹھایا تو درے لگیں گے، سنا حرامی؟ شام کے وقت وہ اندھیرے میں بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازہ کھولا۔ کوئی تحکمانہ لہجے میں بولا، اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ نعیم نے جل کر کہا، یہ دھواں تمہارا باپ آنکھوں کو لگتا ہے۔ دیا جلاؤ، یہاں چلاکیاں نہیں چلیں گی۔ چلنے والے کو چکی کی ٹھوکر لگی، پھر اندھیرے میں اس کے کوسنے کی آواز آئی۔ یہ وہی اوور سیئر تھا جس نے صبح اسے گوبر کھلا کر وزن بڑھانے کی دھمکی دی تھی۔ دیا جلانے سے دھوئیں کا بادل چھت کو چڑھنے لگا۔ پھر اس نے چکی اور بوری کی طرف دیکھا اور بولا، یہ آدھا کام پڑا ہے، کام چور گدھے کے بچے۔ نعیم بولا، میں اس سے زیادہ نہیں پیس سکتا۔ کیوں؟ میرا ایک ہاتھ ہے، نعیم نے چیخ کر کہا اور اپنا بازو ننگا کر کے آگے بڑھایا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے دو، تم اسے نہیں رکھ سکتے، یہ قانون ہے۔ اس نے لکڑی کی انگلیوں کو پکڑ کے جھٹکا دیا جس سے نازک کمانیاں کھل گئیں اور لکڑی کا بنا ہوا ہاتھ بازو سے الگ ہو گیا۔ نعیم نے بھیڑیے کی طرح جھپٹا مارا اور لکڑی کا ٹکڑا اس سے چھین لیا۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے آپ کو تولا، پھر ہاتھ اٹھا کر لپکا۔ اوور سیئر تیزی سے باہر نکل کر غائب ہو گیا۔ لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں لٹکائے نعیم کسی جنگلی جانور کی طرح کمرے میں چکر لگاتا رہا۔ غیظ و غضب کی حالت نے اس کے سوچنے کی طاقت سلب کر لی تھی۔ جبلی طور پر خطرے کو محسوس کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو چکی کے نیچے چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ، جیلر، اوور سیئر اور ایک سپاہی اس کی کوٹری میں داخل ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا، کہاں ہے؟ لکڑی کا ہاتھ کہاں ہے؟ نعیم خاموش بیٹھا بازو پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ چکی کے نیچے سے ہاتھ تلاش کرنے میں انہیں زیادہ دیر نہ لگی۔ کافی دیر وہ سب تعجب اور دلچسپی سے اسے دیکھتے رہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں کاریگری کی تعریف کی، پھر اسے لے کر باہر نکل گئے۔ جاتے جاتے سپرنٹینڈنٹ نے کہا، جب تم جاؤ گے تو تمہیں واپس دے دیا جائے گا۔ برسات کی اس رات میں آدھے بازو کو پکڑ کر لیٹے لیٹے اس کے دل میں بے کران تنہائی اور عظیم نقصان کا احساس پیدا ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے تمام ساتھی اور کارواں کے لوگ اسے چھوڑ کر آگے نکل گئے ہوں۔ اسی طرح ایک مدت تک جیل میں رہتے رہتے وہ وہاں کے ماحول اور وہاں کے باشندوں سے مانوس سا ہو گیا۔ اس کے باوجود ایک خلش جو ہر ذہین انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی روح میں چبھی رہی۔ کبھی کبھی وہ خلش درد کی طرح اس کے جسم کو جکڑ لیتی اور ان دنوں وہ بے حد آزردہ ہو جاتا۔ یہی آزردگی تھی جس نے اسے وہاں کے باسیوں سے ممتاز کیا اور جس نے دوسروں کو اس کی عزت کرنے پر مجبور کیا۔ ان قیدیوں میں معمولی اخلاقی قیدی تھے جن کی سزائیں نسبتاً مختصر تھیں۔ اس کے بعد عمر قید والوں کا عجیب و غریب گروہ تھا۔ عموماً عمر قید 14 یا 20 سال کی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات انہیں کہیں زیادہ لمبی سزا بھگتنی پڑتی۔ مثلاً کئی جرموں کا ایک ساتھ مقدمہ چلایا جاتا اور سب کی سزائیں جمع کر کے ان پہ عائد کر دی جاتیں۔ نعیم کی جیل میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کئی سال جیل میں گزار کر ادھیڑ عمر کے ہو چکے تھے اور ابھی ان کی سزا میں 20 30 سال باقی تھے۔ یہ لوگ جو اپنی عمروں کا بہترین حصہ جیل میں گزارتے ہیں، سال ہا سال تک عورتوں، بچوں یا مذہبی رہنماؤں کو نہیں دیکھتے۔ وہ باہر کی دنیا سے علیحدہ اور قطعی بے خبر ہوتے ہیں اور اپنی عمریں ہر قسم کے دوستانہ انسانی رشتوں سے دور رہ کر بسر کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نفرت و انتقام کے مکروہ جذبات میں لپیٹ لیتے ہیں اور زندگی کی اچھائیوں اور مہربانیوں کو بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ ان کے یہ جذبات بھی معدوم ہو جاتے ہیں اور ایک اذیت ناک بے حسی ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔
جیل کی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی تنوع نہ تھا۔ روز بروز، سال بہ سال، وہی کڑی بے رنگ دیواریں، پرانے غیر دلچسپ چہرے، آسمان کا وہی حصہ جو پہلے روز نظر آیا تھا ہمیشہ نظر آتا رہا، اور کبھی کبھار اس پر سے پرندے گزرا کرتے، ورنہ عام طور پر آسمان مٹیالہ اور یک رنگ رہتا۔ صرف برسات کا موسم نعیم کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا۔ جب آسمان پر بادل چلتے تو یوں لگتا جیسے آسمان چل رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے گھنٹوں لیٹا آسمان پر آگے پیچھے دوڑتے بادلوں اور سرکتے ہوئے آسمان کو دیکھا کرتا۔